بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين إلى آخر سورة نوح سورة يونس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورت یونس کی آیت نمبر 71 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سورت یونس کو آج کے سبق میں مکمل کریں گے. یہ ہمارا سبق بڑے اختصار سے لفظی ترجمے کے ساتھ اور انتہائی مختصر مفید تشریح کے ساتھ جاری ہے. اللہ اس محنت کو اپنی رحمت سے اپنی رضا کی خاطر قبول فرما لے اور اللہ ہمیں قرآن حکیم کی سچی محبت، سمجھنے کا سچا جذبہ اور اپنے عقائد و اعمال کو اس کے مطابق ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عرضہ فرمائے. سورت یونس میں اللہ نے اس مسئلے پہ زور دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو چاہے سو کرے، اس پہ کسی کا زور نہیں چلتا، جبراً اسے کوئی منوا نہیں سکتا، اس پہ کوئی شفیع غالب نہیں، وہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا، کرتا وہی ہے جو اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اس پہ اللہ نے عقلی دلیلیں دی، یعنی وہ دلیلیں جن کو انسانی عقل تسلیم کرنے پہ آمادہ رہتی ہے، بغیر تسلیم کیے چارہ نہیں. پھر ایک دلیل وہ دی جس دلیل کو وہ بھی مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. مکے کے مشرکین سے جب اللہ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سوال کروائے، انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور ہے بھی بات عقل میں آنے والی. تو سورت یونس میں اللہ نے جہاں عقلی دلائل پیش کیے، وہاں ان کو سمجھانے کے لیے، ڈراوے کے لیے، تخویف کے لیے کبھی آخرت کا ڈراوا،
اور کبھی دنیا میں پیش شدہ واقعات بطور عبرت، بطور تخویف، کہ اگر تم نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا تو پھر ذرا ان کا حشر بھی دیکھ لو جنہوں نے میرے نبی، پہلے گزرے ہوئے نبیوں میں سے کسی نبی کی دعوت کو نہیں مانا تھا۔ ان میں اللہ نے پہلا قصہ بیان کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور وہ بطور نمونہ ہے۔ پھر اجمالاً اللہ نے باقی انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا حال ذکر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بطور تفصیلی نمونہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو آج کا سبق شروع ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھیے میرے پیغمبر ان پہ خبر نوح علیہ السلام کی، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي، اگر تم پہ بھاری ہے میرا یہاں پہ کھڑا ہونا، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتیں سنانا، اللہ کے احکامات تم تک پہنچانا، اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا، اگر یہ تم پہ بھاری لگتا ہے تو پھر کیا کرو؟ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ علی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ کے بھروسے پہ کام شروع کر دیا ہے، اور جو اللہ کے بھروسے پہ کام شروع کرتا ہے وہ دنیا والوں سے کوئی توقع نہیں رکھا کرتا۔ اللہ کرے کہ امت کا ذہن اور سوچ اور فکر اور علماء کی محنت اور دعوت ایسی ہو جائے کہ اس میں صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہوں، مخلوق سے صرف نظر کر لیں، تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کا عنصر ضرور شامل فرماتا ہے۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، پس اللہ ہی پہ بھروسہ ہے میرا۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، پھر تم اپنا سارا معاملہ باہمی مشورہ کر لو، سارے اپنے معاملات اکٹھے ہو جاؤ، مل کر تم کوئی فیصلہ کر لو، مشورہ کر لو باہمی۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو جن کو تم نے اللہ کا ساجی بنایا ہوا ہے۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تمہارا معاملہ تم پہ کوئی پوشیدہ نہ رہے، کوئی شبہ تمہیں باقی نہ رہے۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، پھر کر گزرو تم میرے ساتھ جو کر سکتے ہو، کھلا ہے راستہ تمہارے لیے، جو میرے ساتھ کر سکتے ہو کر لو۔ وَلَا تُنظِرُونَ وَلَا تُنظِرُونِي، اور پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہ دو، تم جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میرا اللہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے، تم میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکو گے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نوح پیغمبر، انہیں یہ بھی کہہ دے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے اس کی بات نہ مانی تو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کا نقصان تو اس کا ہو جس کی کچھ توقعات وابستہ ہوں قوم سے، یہ میرا خرچہ پورا کریں گے، میری تنخواہ دیں گے، مجھے اجرت دیں گے، میرا گزران ان سے ہے، میرا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جیسے آج کل گورنمنٹ نے کچھ دینے کا فیصلہ کیا تو پھر مساجد کی کمیٹی والوں کو مروڑ اٹھے، انہوں نے
ان کا ناطقہ بند کیا، انہوں نے جو کچھ لیا تھا وہ سارا انہی کی گود میں ڈال دیا، تسی راضی رہنے چاہتے ہو، باقی خیر ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے سہارے پہ کام کرتا ہے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتا، اسے کسی سے طمع لالچ نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، نہ مانی میری بات، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ بھی کبھی نہیں کیا، ان اجری الا علی اللہ، میں تو اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہوں، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے، اور جس کے ذمے میرا اجر ہے وہ مجھے حکم اس نے دے رکھا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تو فرما بردار بن کے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، نتیجہ بڑا سمجھایا نوح علیہ السلام نے، رات بھی سمجھایا، دن بھی سمجھایا، اکیلے بھی سمجھایا، مجلس میں بھی سمجھایا، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے علانیہ بھی سمجھایا، آہستہ بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی سمجھایا، مجلس اور محفل میں بھی سمجھایا، جب بھی میں ان کو کہتا تھا آؤ اللہ کی راہ پہ چل پڑو، الٹا انہوں نے مجھے تانے دیے، نہ مانی میری بات، میں نے بات پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نکالو نا ذرا 29واں پارہ سورۃ نوح نکالو، صفحہ 517 صفحہ، سورۃ نوح کی آیت نمبر 5 نکالو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے تو انہیں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، رات بھی سمجھایا، دن بھی سمجھایا، جب بھی میں ان کو سمجھانے لگتا یہ منہ دوسری طرف کر لیتے، پھر میں نے کوئی کمی نہ چھوڑی، اور کہتا میں کیا تھا استغفروا ربکم، او بد نصیبو آ جاؤ رب کے دروازے پہ، مانگ لو اس سے معافی، معافی مانگنا تمہارا کام، معاف کرنا میرے رب کا کام، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، سارے کام اللہ تمہارے سیدھے کر دے گا، آؤ تو صحیح اس کے دروازے پہ۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کر دی، سنو ہی نہیں اس کی بات۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین انہوں نے بھی یہی کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنیے، محمد کریم کی بات کو نہ سنیے۔ اللہ فَكَذَّبُوهُ، چلو اپنی جگہ پہ، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، پس اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بچا لیا، نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو بھی بچا لیا جو نوح کے سنگ رل گئے ایمان میں۔
ہاں، من ماہو یعنی من آمنو بھی، جو اس پہ اس کے ساتھ ایمان لے آئے، من ماہو ان کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ ہو گئے ایمان میں، فی الفلک کشتی میں، وجعلناہم خلائف اور بنایا ہم نے ان کو پیچھے رہنے والا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ پس دیکھ تو کیا ہوا انجام، کیسے ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ منذری ان کا حال دیکھو کہ جن کو ڈرایا گیا تھا، ڈرانے والے پیغمبر نے ان کو اطلاعیں کی تھی، ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، گئے سب غرق ہو گئے۔ اور تو اور بیٹے نے پیغمبری دعوت کا انکار کیا تو بیٹا بھی بچ نہ سکا۔ نکالو ذرا 12واں پارہ 4تھا رکوع نکالو، سورۃ ہود ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دے رہے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ صفحہ 205 اوپر سے دوسری سطر پہ ذرا غور کرو، آیت نمبر 42 ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، آواز دی اور یہ کہتے ہوئے کہ ارکب معنا، تو بھی ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ کافروں کی سنگت اختیار نہ کر۔ بیٹا کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے وہ پہاڑ مجھے بچا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، بچے گا وہی من رحمہ جس پہ اللہ رحم کر دے گا، یعنی اللہ بچائے گا تو بچے گا، وگرنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہاں جی چلو اپنے جواب، فَكَذَّبُوهُ قوم نے جھٹلایا اللہ کے نبی کے پیغام کو، فَنَجَّيْنَاهُ ہم نے پیغمبر کو بھی بچا لیا، پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی بچا لیا، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور انہی کا سلسلہ پیچھے چھوڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا سب کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ کوئی بھی نہ بچا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی آئے واضح دلیلیں لے کر، معجزات لے کر، آیات لے کر، احکامات لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس نہ ہوئی قوم کے لوگ ایسے کہ وہ مان لیتے، انہوں نے بھی مانا نہیں، بما اس پیغام کو، کذبوا به من قبل جس کو وہ جھٹلا چکے پہلے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین اسی طرح ہم مہر لگا دیا کرتے، مہر جباریت، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حدوں سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، حد کراس کرنے والے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ حد کراس کر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے۔
ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائی ہیں، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہیں، بِآیاتنا، ہماری آیات لے کے پہنچے، معجزات لے کے آئے، ید بیضاء، عصا مبارک، فاستکبروا، قوم نے استکبار کیا، تکبر کیا، وقالوا قوما مجرمین، یہ بھی تھے مجرم لوگ، نہ مانی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نہ تسلیم کیا پیغام حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ مان جاتے، اس لیے کہ جو دعوت، جو پیغام موسیٰ اور ہارون لے کے گئے تھے وہ حق کا پیغام تھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب آیا ان کے پاس ہماری طرف سے حق، قالوا، کہنے لگے، إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بڑا کھلا جادو ہے۔ اللہ کے پیغام کو نہ مانا اور نبی کے ہاتھ پہ صادر ہونے والے معجزات کو جادو کہہ دیا، جبکہ جادو کفر ہے اور معجزہ حق ہے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم کہتے ہو حق کے لیے جب وہ حق تمہارے پاس آ گیا؟ کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اگر یہ جادو ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اس لیے لا یفلح الساحرون، ساحر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر بھی کبھی کامیاب ہوا کرتے ہیں، وہ تو کرتب ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، بس ملمہ سازی ہوتی ہے، آئے اور کیا اور او گئے۔ ان کے ہاتھ میں تو اس کی تاثیر ہی نہیں۔ فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ قالوا، کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس اے موسیٰ، اے ہارون، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، عما، اس راستے سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس راستے پہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، جس راہ پہ ہمارے بزرگ چلتے رہے، بڑے لوگ چلتے رہے، ہماری یہ خاندانی رسمیں ہیں، رواج ہیں، ہمارے بزرگوں کی یہ کہاوتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ان کے واقعات ہیں، بادشاہ وہ سب ایسے، تو ان کی راہ سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، اور تو سمجھتا یہ ہے کہ جب ہم نے ان کا راہ چھوڑ دیا پھر تیری راہ پہ آ جائیں گے، پھر ان کی سرداری ختم، پھر تیری سرداری شروع ہو جائے گی، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور ہو جائے گی تم دونوں بھائیوں کی سرداری زمین میں۔ اچھا تم زمین میں سرداری چاہتے ہو، مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری سرداری ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تمہاری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم نہیں ہیں تم پہ ایمان لانے والے، تمہاری بات ماننے والے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، فرعون کہنے لگا، ایتونی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، بلا لاؤ، اکٹھا کر لو میرے پاس جتنے بھی جادوگر ہیں، اور وہ نہیں جو گلی کوچوں میں پھرنے والے، جیسے کچھ حکیم ہوتے ہیں نا خاندانی، پڑھے لکھے، اور کچھ خیر سے ہوتے ہیں عطائی، بس تھیلا لٹکا لیا، دو چار شیشیاں تھیلے میں ڈال دیں اور بستیوں میں جا کے اعلان کیا حکیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ علیم، ماہر جادوگر لے کے آنے ہیں۔ ایتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ تم میرے پاس ان جادوگروں کو جو بڑے سمجھدار ہوں، اپنے فن کے ماہر ہوں۔
میں نے معنی کیا اپنے فن کے ماہر ہوں، اس لیے کہ اسے علم نہیں کہتے جو اللہ کی توحید سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نبی کی سنت سے دور کر دے وہ علم نہیں ہوتا۔ دنیا بن گئی، مزدوری لگ گئی، پیسہ آ گیا، یہ تو فن ہے، لیکن وہ اسے علم سمجھ رہے تھے۔ جیسے آج کل قرآن سے دور ہو جائے، نبی کے فرمان سے دور ہو جائے، بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس کے پاس قرآن و سنت کی بات نہیں، قرآن و سنت کا علم نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایتونی بکل ساحر علیم، لاؤ تم میرے پاس ان جادوگروں کو جو اپنے فن کے ماہر ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے وہ جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، جو تم کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، جو لے کے آئے ہو ڈالو تو صحیح ذرا ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دی وہ جو رسیاں وغیرہ لائے تھے تھیلے بھر بھر کے، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ، جو لائے ہو تم، السحر، وہ تو جادو ہے، یہ تو ملمہ سازی ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ ان قریب اسے باطل کر دے گا، مٹا دے گا، تمہارا کرتب ختم ہو جائے گا۔ وجہ کہ تم اس کرتب کے ذریعے جہان میں فساد پھیلا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی دعوت دے رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا رہے ہو، یہ تو زمین میں فساد ہے، اس لیے کہ مشرک سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے، بظاہر کتنا ہی وہ جبے کبے والا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل بھی ایک طبقہ زور و شور سے تیاریاں کر رہا ہے، قرآن کی صریح دعوت کے خلاف، نبی کے صریح فرمان کے خلاف، خود ساختہ مذمومہ عقیدہ۔ جس نے اس حقیقت کا بھی انکار کر دیا جس حقیقت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب سے باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے عملوں کو کبھی نہیں سنوارتا، ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرے گا اللہ حق کو بِكَلِمَاتِهِ، اپنے حکموں سے، اپنے کلموں سے، اللہ حق کو غالب کرے گا اور پھر اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ ثابت کرتا ہے، سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکموں سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم لوگ۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ مگر اس کی قوم کے کچھ لوگ، اس کی قوم کے کچھ لڑکے۔
بنی اسرائیل میں سے، لیکن وہ بھی علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، ڈرتے ڈرتے کہ فرعون اور اس کے سردار کسی بڑی آفت میں مبتلا نہ کر دیں، کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون البتہ سرکش بن چکا تھا زمین میں، بڑا مغرور، بڑا متکبر، میں بڑا مضبوط، اتنا متکبر کہ اللہ کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنی قوم کو یہ باور کراتا تھا انا ربکم الاعلی۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون البتہ بڑا سرکش تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک تھا وہ مسرفین، اسراف کرنے والوں سے۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ مانا کیا کرتے تھے انہو لمن المسرفین، اس نے ہاتھ چھوڑ چکے رکھے سن، ہاتھ ہی چھوڑ رکھے تھے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے انہو لمن المسرفین انہو لمن المشرکین۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لے آئے ہو تو پھر ڈرو نہیں، کسی کا خوف دل میں رکھو نہیں، فعلیہ توکلوا، اسی پہ کرو بھروسہ، ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم اس کی فرما برداری کرنے والے۔ اگر تم فرما برداری کرتے ہو، اسلام کا دم بھرتے ہو، ایمان کا نعرہ لگاتے ہو، پھر کسی کا خوف دل میں نہ لاؤ، ڈنکے کی چوٹ اللہ پہ بھروسہ کر کے ایمان کا اظہار کرو۔ پھر قوم کہنے لگی فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، کہنے لگے اللہ ہی پہ ہمارا بھروسہ ہے، ربنا لا تجعلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمیں نہ بنا تو آزمائش اس قوم کے لیے جو ظالم قوم ہو، یعنی کوئی ہم پہ جبر کرنے لگ جائے، ایسا نہ بنانا کہ کوئی ہم پہ اپنا زور چلانے لگ جائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک، اور ہمیں بچا لے اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ اور جب ماحول ایسا ہو جائے تو پھر اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ حفاظت فرما، کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کر، اور اس ظالم کے اس ظالمانہ استبدادی پنجے سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پہ جو استعماری تسلط قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اس استبدالی پنجے سے اس ملک کی بھی حفاظت فرما دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم جگہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، ایسے گھر ہوں کہ ان گھروں کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہو، اور وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم کوئی جگہ مقرر کر دو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، اور بنا دو گھروں کو قبلہ رخ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے پروردگار بے شک دی تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، رونق بھی بڑی دے دی، مال بھی ان کو بڑا دے دیا۔ اللہ، ان کے پاس بڑی رونقیں ہیں، بڑا مال ہے، بڑی حکومت ہے، بڑی سلطنت ہے، اور حق تو یہ تھا کہ یہ چیزیں جس کو ملے وہ اللہ کا عاجز بن جائے، لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اس لیے دیے ہیں ان کو کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں، بھٹکائیں، ہٹائیں تیرے راستے سے۔ اگر ایسے ہے تو ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے پروردگار ان کا مال بھی تباہ کر دے، دل بھی سخت کر دے، بند کر دے دروازے ان پہ۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس نہیں وہ ایمان لائیں حتی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قالا، کہا اللہ کریم نے، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، فاستقیما، تم استقامت کے ساتھ کام کرتے رہنا، ثابت قدم رہنا، چلتے رہنا اسی راہ پہ، تمہاری دعوت میں کمی نہ آنے پائے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ چلنا تم دونوں ان لوگوں کے راستے پہ لا یعلمون، جن کو علم ہی نہیں، جاہل ہیں، اجہل ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آ گیا وہ وقت کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے چل۔ رات کی تاریکی میں چل پڑے، صبح فرعونی اٹھے، دیکھا بنی اسرائیلیوں کے گھر خالی، تحفظ کے لیے نکل پڑے ہزاروں کا لشکر لے کر، اور جب پیچھے قریب پہنچے بنی اسرائیلیوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، آگے دریا کی موج ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں موسیٰ مروا چھڑے، اگے اگ تے پیچھے کر، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے کو جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ڈرو نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ نکالو ذرا پارہ نمبر 23۔ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 19 نکالو، 19۔ صفحہ 334، سورۃ شعراء، اوپر سے دوسری سطر پہ ذرا غور کرو۔
فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، وہ صبح صبح ان کے پیچھا کرنے لگے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، آمنے سامنے ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی مارو ذرا دریا پہ۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ چلو اپنی جگہ پہ دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا کے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھے چلا ان کے فرعون بھی، اور اس کے سردار بھی، اس کا لشکر بھی، بغیاً وعدوا، بڑے بغاوت پہ اترے ہوئے تھے اور دشمنی سے سرخ لال ہوئے تھے۔ اور جب پہنچا نا کنارے پہ تو کہنے لگا دیکھو نا، میں کہا کرتا تھا کہ یہ پانی پہ میری حکومت ہے، یہ سب کچھ میری مرضی سے چلتا ہے، اب میرے آنے سے پہلے ہی دریا نے خشک راستے دے دیے ہیں۔ جب انسان ضد پہ آ جائے نا اور نہ ماننے پہ مصر ہو جائے، ایسے ہوا کرتا ہے، پرلے درجے کا ضدی۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب اس نے سواریوں کو ڈالا، لاؤ لشکر سمیت اندر گئے، جب عین وسط میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو بھی حکم دیا اترک البحر رہوا، آ جا اپنی رفتار پہ۔ قوم کو سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے ان کا غرق ہوا۔ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب اسے پا لیا غرق نے، قَالَ، کہنے لگا، آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل، میں بھی مان گیا اس کو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ کون ہے وہ؟ الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پہ ایمان لے آئے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں بھی ہوں فرما برداروں سے۔ الآن وقد عصیت قبل، اللہ نے فرمایا اب تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ تو نافرمانیاں کرتا رہتا تھا، اس سے پہلے بڑا نافرمان تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فساد پھیلانے والوں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم بچا لیں گے تیرے بدن کو۔ نُنَجِّی کا، نُنَجِّی نجوہ سے ہے، نجوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ہم تیرے بدن کو ڈال دیں گے اونچی جگہ پہ۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتٍ، تاکہ ہو جائے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں، بے خبر ہیں، نہیں سوچتے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ تدبر نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہم نے ان کو ستھرا پاکیزہ۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، کچھ عرصہ تو چلتا رہا، پھر ان میں بھی اختلاف ہونے لگا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ،
پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، پھر انہوں نے بھی اختلافات شروع کر دیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی۔ یہ من اور سلوہ، یہ پکے پکائے کھانے روز کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بظاہر خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، مگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی وحی میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی آیات میں شک کرتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کو شک پڑا ہوا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر ہو تو شک میں اس مسئلے میں جو ہم نے اتارا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس پوچھ تو ان لوگوں سے جو پڑھا کرتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے کہ ان میں کیا مسئلہ تھا۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، البتہ تحقیق آ گیا حق تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، نہ ہونا ہرگز شک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ نفع میں نہیں رہتا، خسارے میں ہوتا ہے، نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پہ ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، مخالفت پہ ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ صرف ایک نشانی کیا، لو جاءتہم کل آیۃ، چاہے ان کے پاس لے آئے تو ہر قسم کی نشانی، کل آیت، جو مانگے ان کو ملتا رہے، پھر بھی مانیں گے نہیں، ضدی ہیں، ضدی ہٹ درم ہیں، اور پھر کبھی تسلیم بھی کریں گے، ہاں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب، اور جب وہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر تمنا کرنے لگ جائیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پھر کریں گے آرزویں، کریں گے التجائیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ پھر وہ واپس دنیا میں آتا نہیں ہے۔ دنیا میں آئے تو پھر دنیاوی حیات والی بات ہونا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، حق تو یہ تھا کہ یہ ایسے بن جاتے کہ جب آثار ایسے نظر آنے لگ جاتے، حالات ایسے بننے لگ جاتے تو فوراً رجوع کر لیتے، توبہ طائب ہو جاتے، لیکن اتنے ضدی، اتنے ہٹ درم کہ نشانیاں دیکھی بھی مانا پھر بھی نہیں۔ آیا بادل، بن کے آ رہا تھا اللہ کا عذاب، اور یہ اسے دیکھ کے کہہ رہے تھے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ رہا ہے، بس انہیں بارش آئی کہ آئی، کرتوتوں کو نہ دیکھا، اپنے فعلوں کو نہ دیکھا، اپنے نظریات اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں پہ نظر نہ کی، اور جس نے کی اس کا حال کیا تھا، لولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کیوں نہ ایسے ہوا کہ بستی والے ایمان لے آتے، پھر نفع دیتا ان کو ان کا ایمان، لیکن نہ وہ ایمان لائے، نہ ایمان نے ان کو نفع دیا، جب لائے ہی نہیں تو نفع کیا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے جب آثار دیکھے
فوراً رجوع کر لیا، اللہ سے توبہ طائب ہونے لگے۔ لما آمنو اے لما تابو، جب انہوں نے توبہ کر لی، ایمان کا اقرار کر لیا، تو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کھول دیا ہم نے ان سے ذلت والا عذاب، رسوا کرنے والا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں عذاب ہٹا لیا۔ لیکن کیا پھر وہ ہمیشہ رہے، سدا رہے؟ نہ، سدا رہنا یہ خاصہ میرے رب کا ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان کو نفع دیا ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر جی، دل آپ کا تو کرتا ہے تو یہ سارے مانتے کیوں نہیں، تسلیم کرتے کیوں نہیں؟ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تیرا رب چاہے تو یہ سارے زمین والے مومن بن جائیں، ایک بھی ضدی کافر انادی نہ رہے، لیکن پھر وہ جبری ایمان بن جاتا، اور اللہ کو جبری ایمان مقبول نہیں۔ اللہ کے ہاں ایمان مقبول وہی ہے جو انسان اپنی مرضی، ذوق اور شوق سے تسلیم کر لے، نہ جبری کفر نہ جبری ایمان۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تو میرے پیغمبر مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، تو بھی جبرن منوا نہیں سکتا۔ تیرا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام کا پہنچانا ہے، منوانا تیری ڈیوٹی نہیں ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا پس تو لوگوں کو جبرن منوا لے گا یہاں تک کہ وہ ہو جائیں گے ایمان والے؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، ایمان بھی ملتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مشیت سے۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں اس راستے پہ آنے کی، وہ آ سکتا ہے۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ ممکن نہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، رجس، گندگی، غلاظت شرک کی، جو ضد پہ اڑا رہے، انابت نہ ہو، وہ شرک کی پلیتی سے آلودہ رہے گا، ہدایت نہیں مل سکے گی، اسی شرک کی دلدل میں پھنسا رہے گا، سمجھا جو نہیں، آیا جو نہیں اس راستے پہ، غور کیا جو نہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کر دیتا ہے اللہ گندگی شرک والی انہی لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھتے نہیں ہیں، توفیق ملی نہیں، ادھر آئے نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھ میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے دیکھو تم کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے نہیں تھے ان کے کچھ ناکام آئی نشانیاں، بڑے بڑے معجزے بھی دیکھے، بڑے بڑے ڈرانے والے بھی آئے، مگر جب ڈرانے والا آیا تو اسے یہ کہہ کے رد کر دیا، مان تم اللہ بشر مثلنا، تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ اور جب معجزہ دیکھا تو ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو بڑا جادو ہے کھل مکھلا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس نہیں انتظار کر رہے وہ مگر ان دنوں کی، ان حالات کی کہ ان پہ بھی وہی حالات آ جائیں، وہی دن لوٹ کے آ جائیں جو آئے تھے ان لوگوں پہ جو گزر گئے پہلے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فانتظروا، پھر کرو انتظار، انی معکم من المنتظرین،
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تم انتظار کرتے ہو، تم پہ عذاب آئے گا، مجھے اللہ کی رحمت کی انتظار ہے، اور کب تم پکڑے جاتے ہو، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم بچا لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، کذالک، اسی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو بچایا، موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اپنے نبیوں کی حفاظت کی، وَقَضَى حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو، جو ماننے والے بن جائیں گے وہ بھی اسی طرح بچ جائیں گے جس طرح پہلی قوموں کے ایماندار بچ گئے تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، سورت کا تفصیلی دعویٰ دی۔ اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا، کوئی اللہ پہ شفیع غالب نہیں، جبراً اللہ کو کہ منوا نہیں سکتا۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر ہے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم میرے دین کے معاملے میں کسی شک میں، تو پھر سن لو اچھی طرح کان کھول کر، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں عبادت کرتا میں ان کی، نہیں پوجا پاٹ کرتا ان کی، نہیں نظریں دیتا ان کی، نہیں منتیں مانتا ان کی، نہیں نیازیں دیتا ان کے نام کی، الذین تعبدون من دون اللہ، نہیں پکارتا میں ان کو جن کو تم پکارا کرتے ہو، جن کے نام پہ تم نذرانے دیا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ورے ورے، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لیا، میں انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں تو اسی کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا مانتا ہوں، الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو تمہیں پورا لیتا ہے، جو تمہیں فوت کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تو ہو جاؤں فرما برداروں سے، ایماننے والوں سے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں چہرہ اپنا رخ سیدھا رکھوں دین کی طرف یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ تو شرک کرنے والوں سے بچنا ہے، بچنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی کی توجہ تو ہوتی ہی ادھر ہی ہے۔ اللہ سمجھا امت کو رہے ہیں کہ ان اقیموا وجوہکم للدین حنیفا ولا تکونوا، تم ایسے نہ بن جانا کہ کہیں تمہاری زندگی میں شرک آنے لگ جائے، اور اگر ایسے ہو گیا تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور اللہ کے سوا نہ پکارنا ان کو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان ہٹانے کا اختیار رکھنے والے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرا نام بھی نبوت کی فہرست سے نکل جائے گا، اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ جبکہ پیغمبر کریم سے تو امکان ہی کوئی نہیں۔ اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، نہ پکارو تم اپنی حاجات و مشکلات میں ان کو جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو ظالم بن جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پہنچا دے اللہ آپ کو کوئی تکلیف تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں۔ ایک موحد کا عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ پہ
اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ دکھ آئے، تکلیف آئے، اللہ کی طرف سے ساری دنیا لگ جائے، اس کو ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگ جائے، اسے ہٹا سکتا کوئی نہیں، اور اللہ تکلیف نہ دینا چاہے اسے دے سکتا کوئی نہیں۔ اور یہ جو بیچارہ رات کو چھت پہ کاغذ اڑا، شاپر اڑا، اوہ کسی نے مجھ پہ ایسا کچھ کر دیا، ہو گیا کچھ میرے گھر پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے تو پھر گلی کے قطروں کا خوف اس کے دل میں اللہ بٹھا دیتا ہے۔ پھر سنیے گا، سمجھیے گا، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنا خوف اپنی ذات کی امید والی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کی ذات سے امید پکی ہو جائے، پھر امید و حراسش نباشد کس، ہمین است بنیاد توحید و بس۔ پھر نہ اس کو کسی کا ڈر رہتا ہے، نہ کسی سے طمع اور امید رہتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ہمین است بنیاد توحید بس، اللہ کی توحید کی بس یہی بنیاد ہے کہ خوف بھی ہو تو اللہ کا، امید بھی ہو تو اللہ سے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر دے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ قل یا ایھا الناس، سورت ختم ہو رہی ہے۔ ترغیب الی القرآن، ترغیب الی قبول مسئلۃ التوحید، مسئلہ توحید کو قبول کر لو، قرآن کی دعوت کو مان لو۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ چکا حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جس نے بھی ہدایت قبول کر لی، انما یہتدی لنفسہ، ہدایت کا قبول کرنا نفع دے گا اس کی جان کو۔ ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فانما یضل علیہا، اس کے بھٹکنے کا گناہ اور بوجھ اسی پہ پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تم پہ کوئی داروغہ۔ میرا مسئلہ ہے، میرا کام ہے مسئلہ سمجھانا، منوانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اے میرے پیغمبر تو بھی پیروی کر اس حکم کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ واصبر، پھر اگر اس اتباع میں، اس پیروی میں تکلیف آتی ہے تو واصبر، صبر کرتا رہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ آ جائے کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ ہمیں اسی جادہ حق پہ استقامت کے ساتھ جم کر ڈٹ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے بہتر فیصلے کرنے والا، اللہ سے بہتر فیصلے کسی کے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ بڑے اجمال سے ترجمے کے ساتھ ہم نے بڑے اختصار سے سورۃ یونس کو مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارا سبق سورۃ ہود سے شروع ہوگا۔